دربنا درب الأباء. 1857 کے بعد جب سارا سسٹم ختم ہو گیا تو مسلمانوں کی آخری آماجگاہ جس نے ان کے ایمان کو، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو محفوظ رکھا، وہ چندے پر چلنے والے دینی مدارس تھے. ایک بنگال میں 39,000 مدرسے تھے. یہ سندھ کے شہر ٹھٹھا میں 1700 مدرسے تھے. آج بھی آپ ایوریج نکالیں نا پر طالب علم کہ اسکول کے حساب سے، کالجز کے حساب سے، اگر ہم اپنے پورے ملک کی یونیورسٹیاں، اسکول، کالج شمار کریں اور پورے ملک کے بالغ بچے وہاں پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو یہ 50% بچے بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتے. اسکول کالجز کی تعداد اتنی کم ہے. اور اس وقت مدارس کی تعداد اتنی تھی کہ پر اسکول کے لیے 50 بچے، یعنی تو 500 سکتے تھے، لیکن 50 بچے ایک اسکول کے لیے ایوریج میں شامل تھے. اتنی بڑی تعداد تھی. اور ہمارے اکابر نے شاملی کے میدان میں جنگ بھی لڑی، باقاعدہ جنگ لڑی. مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ زامن تو شہید ہو گئے. اللہ نے حضرت نانوتوی سے کام لینا تھا. یہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے جائے گولی لگی. انہوں نے اپنے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت میرے یہ سر پہ گولی لگ گئی، خون نکل. کہتے ہیں حضرت نے یوں کیا، بھائی کہاں لگی گولی، کہاں لگی، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی. یوں کر کے ہاتھ پھیرا اور وہ زخم ختم ہو گیا. اور پھر 1866 میں حضرت نانوتوی نے دیوبند نام کے قصبے میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام عربیہ اسلامیہ تھا، اب دارالعلوم دیوبند کے نام سے معروف ہے. اور اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی سوائے اس کے کوئی مستقل چند، بلکہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو 12 اصول بتلائے نا، ان اصولوں میں سے 8 اصول، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ یہ دینی مدارس اس وقت تک چلیں گے، ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا جب تک ان کی مستقل پراپرٹی کوئی نہیں ہوگی. جب ان کے لیے زمینیں وقف ہو جائیں گی، دکانیں آ جائیں گی، مکانات آ جائیں گے، پھر یہاں کوئی نہ کوئی نفرت کا بیج بو جائے گا. کہ رات کو سو جاؤ، صبح کی روٹی اللہ دے گا. اس طرح ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند بنایا. کہتے ہیں جب دارالعلوم دیوبند کے لیے لوگوں کو مانگا جا رہا تھا تو وہاں کے محکمہ تعلیم کے سرکاری انسپیکٹر ذوالفقار علی دیوبندی آئے. انہوں نے کہا کہ عام لوگ صرف چندہ دیتے ہیں، میں 12 روپے چندہ بھی دیتا ہوں. سب سے زیادہ چندہ 12 روپے 3 آدمیوں نے دیا. میں 12 روپے چندہ بھی دیتا ہوں اور اپنا بیٹا بھی پڑھنے کے لیے دیتا ہوں. اس کا نام محمود الحسن ہے، جو بعد میں شیخ الہند محمود الحسن بنے. پہلا استاذ بھی محمود، اس کو ملا محمود کہتے ہیں، اور پہلا شاگرد بھی یہ شیخ الہند محمود. اور کوئی چیز نہیں، ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے مناظر ہیں کہ ان کے لیے الگ وقت چاہیے. کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں ایک خاتون آئی، واقعہ ذہن میں آ گیا، سنائے بغیر نہیں رہ سکتا. بوڑھی خاتون، وہ کئی کمروں میں گھوم رہی. کسی نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں ایک طالب علم ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے یقین ہے آج کسی بڑی درسگاہ میں بڑی کتابیں پڑھا رہا. اس نے کہا اس کا نام؟ کہتی نام کا مجھے نہیں پتا، میں یہ جانتی، میں جس وقت شادی ہو کر نئی دیوبند شہر میں آئی ہوں تو دیوبند کے طالب علموں کی روٹیاں لوگوں کے گھروں میں لگی ہوئی، یہ روٹی لینے گھر آتے. دیکھو کیسا عجیب معاملہ تھا. لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، ملا بھی کہتے تھے، بھیک منگا بھی کہتے تھے. کہتے ہیں جی وہ
میرے گھر میں روٹی لینے آتا تھا اور ہاتھ میں اس کی کتاب ہوتی تھی، اور وہ دروازہ کھٹکاتا، جب تک میں چھابی لینے آتی وہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اور جب میں روٹی لے کر لینے چلی جاتی تو پھر بھی وہ مطالعہ کرتا رہتا۔ ایک بار میرے گھر کے پردالے کا پانی بھی اس پر گر گیا، سرخ و سفید بچہ تھا۔ کئی درس گئے گھومنے کے بعد جب وہ دارالحدیث میں گئی تو وہاں علم کا ایک بحر بے کرام، علم کا ایک سمندر، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو میں قادیانی ہوتا۔ کہتے مجھے قادیانیت سے بچانے والا یہ شخص، امام الاسر علامہ انور شاہ کاشمیری مسلم شریف کا درس دے رہے تو مائی نے یوں کر کے دیکھا، کہنے لگی میں اس سرخ و سفید چہرے کو کبھی نہیں بھول سکتی، یہی وہ بچہ ہے جو کبھی میرے گھر سے روٹی مانگ کر لاتا تھا۔ آج ان کو مدارس اس لیے اچھے نہیں لگتے، ان کو پتہ ہے ان کے غیرت مند طالب علم لوگوں کے گھروں سے روٹیاں تو مانگ لیں گے لیکن کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، ایک اللہ کی بات کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات کریں گے۔ اللہ اکبر کا نعرہ اگر مسجد میں لگاتے ہیں تو پارلیمنٹ میں بھی یہی نعرہ لگائیں گے، اور دنیا کفر کے سامنے ڈٹ کر بھی یہی کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ان کو ہمارا ماضی یاد ہے، اس لیے ففتھ قوانین میں کہتے ہیں کہ آپ کو گے لسٹ سے تب نکالا جائے گا پہلے مدرسوں کو کنٹرول میں کرو۔ یہ ہمیں IMF کہہ رہا ہے، دیکھو یہ مدرسے کے حفظ کرنے والے بچے ان کو کیا تکلیف دیتی ہیں۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو ایک موقع پر جلسہ تھا تو بچوں کو بلایا، طلباء کو، کہنے لگے میرے بیٹوں میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری اولاد تم سب۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے آخری مسلح جدوجہد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کے نام پر کی۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو پہلے سے بھجوایا، اور یہ لوگ اتنے ذہین تھے، لوگ سب عجیب جہا لگتا تھی تھلے بیٹھے جو اور یہ لوگ یہ لوگ اتنے ذہین تھے، حالانکہ شیخ الہند استاذ تھے، مولانا سندھی شاگرد تھے، اس تحریک کے محرک تو شیخ الہند تھے، لیکن ذہین اتنے تھے، تحریک چلائی اس انداز میں کہ انگریزوں کے جو CID رپورٹیں تھیں وہ یہ تھیں کہ شرارتی عبید اللہ سندھی ہے، یہ اپنے استاد کو بھی ساتھ ملا رہا۔ اور پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ان کی خواہش تھی ہندوستان کو آزاد کرنے، بس میری گفتگو کا آخری نام، اور اس کے لیے انہوں نے ایک عملی ترتیب بنائی کہ یاغستان میں دیوبند کے لڑکے پڑھ کر گئے ہوئے تھے، یہ قبیلی علاقہ تھا اور وہاں اسلحہ بندوق عام تھی، ٹریننگ یافتہ لوگ تھے۔ انہوں نے خطوط بھیجے یاغستان میں، اور ترکی کے ساتھ، ترکی اس وقت انگریزوں کا مخالف تھا، اور شیخ الہند کہتے تھے جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ان لوگوں نے ٹھوکریں ماری ہیں، کہتے تھے ان سے، ان سامراجیوں سے نفرت کرنا ایمان کا جز ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ بات چلائی، کہتے تھے پورا یورپ ہمارے ساتھ لڑا ہے، اور انہوں نے مسجدوں میں خنزیر کاٹے ہیں، ہماری عورتوں کو بے آبرو کیا ہے۔ اندلس میں عبد الرحمن دوم کی جامع مسجد قباء میں آج بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں ایک ایمانی جذبہ تھا اور یہ بات تھی، انہوں نے یہاں سے سفر کیا مکہ مکرمہ کا، وہاں انہوں نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی،
غالب پاشا کے راستے سے، وہ بھی پاشا ہی تھا جو آ رہا تھا، اور اس سے خط لیا کہ افغانستان، ایران کے راستے ہم لوگ جانا چاہتے، عراق، اس کے راستے ہم یاغستان کو کہ مسلمانوں کو ہندوستان تک پہنچایا جائے، ادھر سے یہ لوگ ہندوستان پر حملہ کریں، ادھر سے آپ کریں، یہاں برطانوی سامراج کو پیس کر رکھ دیا جائے اور ہندوستان آزاد۔ بدقسمتی سے ان کے خطوط پکڑے گئے اور شریف مکہ نے شیخ الہند کو طائف میں گرفتار کر لیا۔ یہ غداری کر گیا، انگریزوں کے ساتھ مل گیا، طائف کا گورنر تھا ترکوں کی طرف۔ پتہ ہے شریف مکہ کون تھا؟ یہ جو آج کل عراق کے وہ ہیں حافظ الاسد، بشار الاسد، یہ بشار الاسد کا دادا تھا، اور انگریزوں نے اس کو اس غداری کے عوض ان کی اولاد کو شام کی بادشاہ دی ہوئی ہے۔ وہاں کے عوام جو مرضی کہتے رہے، لیکن اسی نسل میں وہ حکمرانی چل رہی ہے۔ تو شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں روضہ رسول پر بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت مدنی کی داڑھی بڑی تھی، کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ صبح تہجد کے وقت حضرت مدنی اپنی داڑھی مبارک کے ساتھ روضہ مبارک کے سامنے والی جگہ کی صفائی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنے استاد کے ساتھ گرفتاری دینا چاہتا ہوں، ان پر کوئی مقدمہ نہیں، ان کے بھتیجے پر تھا، انگریز گرفتار نہیں کر رہے تھے۔ فرمایا میں یہاں بیٹھ کر بخاری پڑھانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جس استاد سے بخاری پڑھی ہے اس کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ گرفتاری کی، زبردستی گرفتاری کی۔ مالٹا میں ان پر مقدمہ چلا، یہاں قاہرہ میں، مالٹا میں 3 سال 7 ماہ گرفتار رہے شیخ الہند، اور وہاں انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر عثمانی کے نام سے جو آج معروف ہے، ترجمہ لکھا۔ تفسیر کی 2 صورتوں کی تفسیر لکھ سکے تھے، باقی جو ہے وہ بعد میں علامہ شریف احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے کچھ عرصہ بعد آ کر انتقال فرما۔ اصل میں بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کا آغاز، نقطہ آغاز، جب نہ کانگریس تھی، نہ مسلم لیگ تھی، نہ کوئی اور جماعت تھی، یہ ہمارے اکابرین علماء بنے۔ بعد میں بھی یہ لوگ اسی انداز میں جدوجہد کرتے ہیں، لیکن ایک ان کی بنیاد تھی جو میں آپ کو آخری بات کے طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ خانقاہ سے مستقل تعلق، کہتے تھے اللہ اللہ کرنے سے جو دل میں اخلاص پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سارے کام جب کریں گے تو پھر اس میں اللہ پاک برکات ڈالیں گے، اخروی زندگی کے لیے تو بہتر ہوگا ہی، اور دینی زندگی پر کوئی مفاہمت نہیں بالکل، کہ مولانا مدنی ایک طرف گاندھی کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن لمبی داڑھی، کندھے پر رومال، سر پر پگڑی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اس میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ مدرسہ کی زندگی سے تعلق، مدرسے کا تحفظ۔ شیخ الہند نے تو آ کر فرمایا تھا میں یہ سمجھا ہوں کہ آج دنیا میں جو مسلمان زوال پذیر ہیں اس کی وجہ قرآن کریم سے دوری ہے۔ فرمایا قرآن کریم کے الفاظ صحیح کرنے کے لیے قرآنی مکاتب قائم کیے جائیں، اور قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے دروس قرآن کا اہتمام کیا جائے، کہ جب لوگ قرآن کو سمجھ جائیں گے پھر لوگ غلام نہیں رہ سکتے۔